نکلنے سے پہلے قبول ہو جاتے ہیں۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے، پورے شرائط کے ساتھ دعا کر رہا بندہ، پورے یکسوئی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، التجا عاجزی انکساری حلال کھا کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم فی الفور اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن کو ذرا صاف رکھیں، صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم فجر میں دعا کر رہے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، عید میں، چاند میں، رمضان میں، متبرک راتوں میں، دعا ہی قبول۔ وہ جو مطلوب چیز تھی نا جو مانگے اب تک نمبر نہیں آیا بھائی، قبول نہیں ہوا۔ تو اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں جس طرح دعا فوری قبول ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، اس سے بڑی عطا فوری قبول نہ ہونا ہے۔ فوری قبول نہ ہونا یہ بہت بڑے کرم نوازی کی بات ہے۔ اب یہ لطف کی حدیث ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان العبد یدعو اللہ سبحانہ وتعالی وہو یحبہ، بے شک بندہ، سرکار فرماتے بے شک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ محبوب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو فیقول، پروردگار عالم فرماتا ہے یا جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل ادھر آؤ۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے یہ جو میرا بندہ فلاں مقام پہ حیدرآباد میں مسجد امیر حمزہ میں اس وقت جو دعا کر رہا ہے، اے جبریل ادھر آؤ، بلا کے ارشاد فرماتا ہے اخر حاجت عبدی، اے جبریل خبردار میرے اس بندے کی دعا کو فوری ابھی قبول نہ کی جائے، اس کی دعا کی تکمیل نہ کی جائے، اس کی دعا کی قبولیت یا اس کی حاجت کو دینے میں تاخیر کی جائے، تاخیر کی جائے، اس کے حاجت کی تکمیل فی الفور نہ کی جائے۔ جبریل سے فرماتا ہے کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں خیر کی ان کے ہاتھ میں موجود ہیں، بندوں کی حاجتیں بھی پوری کرنے والے، نبیوں کے پاس وحی لانے والے۔ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے دعا کا، اللہ تعالیٰ مانگنے والے بندے کی حاجت کی تکمیل جبریل کے ذریعے کراتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے دعا کا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر اللہ فرماتا ہے بندہ دعا کرنے کے بعد، محبوب بندہ دعا کرنے کے بعد، اخر حاجت عبدی، میرے بندے کی حاجت اور ضرورت کو ابھی فی الفور پورا مت کرو، تاخیر کرو۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تاخیر کرو، کیوں؟ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ۔ کتنی پیاری نرالی بات ہے بھئی، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یکسوئی سے دعا کر رہا ہے، مگر جبریل خبردار اس کی حاجت پوری مت کرو، ابھی مانگنے دو، ابھی گڑ گڑانے دو، ابھی رونے دو، ابھی الفاظ اس کے اپنے منہ سے نکالنے دو، ابھی دعائیہ کلمات کا سلسلہ جاری رہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس محبوب بندے کی آواز سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی آواز کو چاہتا ہوں۔ فوری دے دیں گے تو دعا کے سلسلے میں جو آواز نکل رہی ہے آواز بند ہو جائے گی، بندہ ہاتھ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کہہ کے دعا کو ختم کر دے گا، آواز بند ہو جائے گی۔ میں اس بندے کی دعائیہ الفاظ کی آواز کو بہت پسند کرتا ہوں، تو اسی لیے اس کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لہذا
دعا کی تکمیل اور اس کی حاجت کی تکمیل میں تاخیر کرو، فوری مت دو تاکہ اور کہے۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو، بے شک کوئی اور بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وَهُوَ يُغْفِزُهُ، پروردگار عالم اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، ناراض رہتا ہے، خوش نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ادھر گڑ گڑا کے دعا کرتے رہتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا جبریل، اے جبریل اقضی حاجت عبدی، میرے بندے کی حاجت کو فوری پورا کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنی اکرہ ان اسمع صوتہ، میں اس کی آواز کو دوبارہ سننا نہیں چاہتا، میں اس کی آواز سے نفرت کرتا ہوں، اس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی، لہذا اس کو فوری عطا کیا جائے۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت ہونے کی وجہ سے دعا کی قبولیت میں تاخیر فرماتا ہے، حاجت کی تکمیل میں تاخیر فرماتا ہے۔ پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانے والی دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے۔ بندہ یہاں کی ترقی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر یہاں کی ترقی اس کو نہ دے کر آخرت کی ترقی عطا فرماتا ہے۔ مگر مانگنے والے بندے کو کیونکہ پہچان، اس کو علم نہیں رہتا، شعور نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، ادھر دعا اس سے بڑے بڑے انداز میں قبول ہوتی رہتی۔ بندہ یہاں کی تجارت مانگتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کے لیے وہاں جنت بنا دیتا ہے، بڑی دعا ہو گئی، قبولیت بڑی ہو گئی۔ تو اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو غرض کے دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جانے والا ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم، بے شک تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، تمہارا خدا، تمہارا پروردگار بڑا حیا والا ہے، کریم، بڑے کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے شرماتا ہے، حیا فرماتا ہے، کب؟ اذا رفع یدیہ، جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی کر کے واپس کر دے۔ اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی جائیں، کیونکہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ قادر مطلق کی بارگاہ میں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، بے نیاز رب کی بارگاہ میں۔ اللہ نہیں چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی چلے جائیں، تو ہاتھ خالی جانے سے پہلے ان ہاتھوں کو نعمتوں اور کرم نوازیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دکھتا نہیں، ضرور اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث شریف کنز الاموال کی ہے، حدیث کی معتبر ترین کتاب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا قال العبد یا ربی یا ربی، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے لبیک عبدی، موجود ہوں میرے بندے، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ ادھر بندہ یا ربی کہنے کی دیر ہے، ادھر سے عبدی کہتا ہے، پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ مانگ تجھے دیا جائے گا، تجھے دیا جائے گا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بار بار عرض کر رہا ہے دعا میں، یا ارحم الراحمین، بس آواز دے رہا اللہ کو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے یا ارحم الراحمین کہنے والے،
میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کی پوری رضا تیری طرف متوجہ ہو چکی ہے، اب آگے مانگ، جو مانگے گا اللہ دینے والا ہے۔ صرف یا ارحم الراحمین کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری توجہات، پورے التفاتات، پوری خصوصی عنایات اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی یا ارحم الراحمین پر۔ تو یہ دعا اتنا زیادہ بندے کو باکمال بنا دیتی، بہت باکمال بنا دیتی۔ تو اس دعا کو ہم اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے رہنا ہمارا کام ہے، دعا کسی بھی نرالے انداز میں قبول کرنا یہ اس کا کام ہے۔ دعا کرتے رہنا، مانگتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے، اور قبول کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے گا، چاہے تو قبول نہیں کرے گا، مگر مانگنے کا سلسلہ برابر ہے۔ مانگنے میں ایسا ہوتا ہے ہمارا نفسانی خیال، شیطانی خیال ایسا ہوتا نا کہ ہم ایک چیز کی دعا کرتے جا رہے تھے، کرتے کرتے کئی مہینے لگ گئے، اس کے بعد وہ چیز کی دعا کرنا ہی چھوڑ دی۔ ہوتا ہے فطری بات، ہم مانگ رہے تھے چیز، مانگتے مانگتے تھک گئے، 6 مہینے ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ دعا ہی چھوڑ دی۔ اب دوسرے دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ دعا، چونکہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس دعا کی تکمیل نہیں ہوئی، اس کا مفید فائدہ نظر نہیں آیا، چھوڑ دیتے ہو۔ تو اس طرح کا ترک کر دینا یہ بہت بری بات ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، پروردگار عالم جب کسی بندے کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے تبھی اس بندے کو دعا کی توفیق دیتا ہے۔ میں آگے عرض کروں گا حدیث، من فتح لہ من الدعاء فتح لہ من الاجابہ، جس بندے کی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرنا چاہتا ہے، جس بندے کی دعا کی قبولیت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اس بندے کو دعا کرنے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بندہ اس وقت تک ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں مانگ ہی نہیں سکتا جب تک ادھر سے دینے کا ارادہ نہ ہو۔ دعا کی توفیق اسی وقت دی جاتی ہے جب عطا کرنے کا ارادہ ادھر سے ہوتا ہے، ادھر سے ہوتا ہے۔ دعا کی توفیق ملنا ہی دعا کی قبولیت ہے۔ یہ جملہ ہم یاد رکھنا ہے، دعا کی توفیق ملنا ہی دعا کی قبولیت کی بڑی نشانی۔ تو وہ جو 6 مہینے سے دعا ہو رہی تھی، وہ دعا ہی بھول گئے، وہ مانگنا ہی چھوڑ دیے، اس کا مطلب دعا کی قبولیت نہیں ہوئی۔ اب میں طے ہو گیا، دعا کی قبولیت کی علامت اور نشانی یہ تھی کہ اس سے بار بار مانگی جائے۔ مانگنا ہمارا کام ہے، سلسلہ جاری رکھنا ہے، مانگنے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے بندو، تم محتاج ہو کر مجھ سے مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، جبکہ میں بے نیاز اور مختار ہو کر میں مسلسل دینے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو میری ضرورت ہے، تم میرے محتاج ہو، اس کے باوجود تم مجھ سے مانگنے میں کوتاہی کرتے ہو، سستی کرتے ہو۔ مانگتے رہنا ہمارا کام، دینا نہ دینا اس کا کام۔ اس کی بات کو میں مستند کرتے ہوئے ایک واقعہ عرض کروں۔ حضرت محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں، کسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک اللہ کا ذاکر بندہ تھا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ تھا، تو اللہ کا ذکر کرتے رہتا تھا۔
ذکر کرتے کرتے اس کے متوسلین اور متعلقین اور مریدین ساتھ والے بھی اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے تھے. تہجد کے وقت خاص طور پہ ذکر کرتے تھے. تہجد کے وقت وہ اٹھ جاتے اللہ کے ولی، وہ بندہ، سب متوسلین بھی اٹھ جاتے، سب مل کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ در و دیوار سے غیب سے آواز آئی. مریدین نے بھی سنا، آواز آئی اس رب ذوالجلال کی طرف سے، قادر جس کی طرف چاہے جیسے انداز سے چاہے اعلان کرے، اطلاع کرے. آواز آتی ہے، اے میرے بندے فلاں، تیری پوری محنت بیکار جا رہی ہے. تہجد کے وقت اٹھ کے بار بار میرا ذکر کرنا، برسوں سے مجھے یاد کرنا، یہ بیکار جا رہا ہے، اس لیے کہ میں تیرا کوئی ذکر اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا، سب رد ہو رہا. بھئی اعلانیہ آواز آ گئی، قبول نہیں ہو رہا. مریدین نے سمجھا شاید ہمارے سرکار کا آج کی رات آخری ذکر ہے، کیونکہ قبول نہیں ہونے کا اور رد ہونے کا اعلان آ گیا. اب ذکر کرے تو بھی برابر، ذکر نہ کرے تو بھی برابر، سکون سے اوڑھ کے سو سکتے. ذکر قبول ہی نہیں ہو رہا، ذکر کر کے کیا فائدہ. ہم جیسے لوگ ہوتے تو یہی ہوتا. دوسرے دن اب وہ پیر صاحب ہیں، وہ بڑے حساس بشاش، سکون سے، پریشانی پہ کوئی بل بھی نہیں ہے، قبول نہیں ہونے کا اعلان آ گیا، کوئی پریشانی نہیں. دوسری رات آئی، تہجد کا وقت ہوا، مریدین کشمکش میں ہیں، دیکھیں آج کی رات صاحب اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے ذکر کے لیے. تو وقت مقررہ پر وہ صاحب کمال اٹھے، وضو کیا، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، متوسلین بھی کھڑے ہو گئے. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جیسا برسوں سے ذکر چل رہا تھا اسی ذکر میں مگن ہو گئے، مگن ہو گئے. ساتھ والے پریشان، ادھر سے قبولیت ہی نہیں ہے، ادھر سے محنت ہو رہی ہے. ہم سمجھے تھے کہ آج سے ذکر بند ہوگا، بند ہوگا. تو جب ذکر ختم ہوا، مریدین میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے سرکار تعجب ہے، کل کی رات اعلان آ گیا آپ کے نام کہ آپ کا کوئی ذکر قبول نہیں کیا جا رہا، سب رد ہو رہا ہے، پھر بھی آج کی رات اٹھ کے پھر ذکر کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں. تو انہوں نے مسکرا کر کہا یاد رکھنا دوستو، میں اس کی یاد اور اس کا ذکر ہرگز قبول کرنے کے لیے بھی نہیں کر رہا تھا. میں اس کا ذکر نہ قبول کرنے کے لیے کر رہا تھا، نہ اس کی یاد رد ہونے کے لیے کر رہا تھا. اس کی یاد، اس کا ذکر قبولیت سے بھی پاک، جنت سے بھی پاک، جہنم سے چھٹکارے سے بھی پاک، مصیبت سے بھی دوری سے بھی پاک، قبر میں آسانی کے تصور سے بھی پاک رکھ کر اس کا ذکر صرف اسی کے لیے کر رہا ہوں. اس کی یاد صرف اسی کے لیے ہو رہی ہے. قبول ہو نہ ہو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اگر وہ قبول کرتا ہے اس کی مرضی، قبول نہیں کرتا ہے اس کی مرضی، لیکن میرا کام، میری مصروفیت، میری مشغولیت اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو ہر رات یاد کروں. میں اپنی ذمہ داری تو پوری کروں گا، میرا کام یہ ہے کہ اس کا ذکر کروں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. میں اس کا محتاج، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں. جیسے ہی پیر صاحب نے، اس صاحب کمال ہستی نے، صاحب ولایت نے لوگوں کے سامنے یہ اظہار کر دیا، انہی در و دیوار سے اسی شب آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بندے، میں نے تیرے اس استقامت کے نور کی برکت سے تیرے برسوں کے ذکر کو قبول کر لیا ہے. قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، بندے کا نہیں. مگر یہ کام ہم اپنے ذمے لے لے. قبول ہونا ہم مانگ رہے ہیں، کرنا ہی ہے، کیسا نہیں ہوتا قبول. بھئی یہ اللہ
بندے کا کام صرف عاجزی سے دعا کرنا. بڑے لوگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، اولیاء اور صوفیاء کے پاس دل میں یہ خیال رکھ کے عبادت کرنا کہ اللہ قبول کرے، یہ بھی بہت بڑا عیب ہے. کیونکہ آپ کو قبولیت کا لالچ، ہرس، بھئی اللہ کی عبادت صرف اسی کے لیے، پھر اللہ سے دعا صرف اسی کے لیے، اسی سے، پھر اللہ کا ذکر صرف اسی کے لیے، صرف ذات خدا کے لیے. تو یہ تصور ہمارے اندر دعا کے دوران ہونا ہے. جب ایسی دعا ہوگی تو یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے. تصور یہ ہو قبول کرے نہ کرے تیری مرضی، مانگنا میرا کام، اس تصور کے ساتھ دعا، تو وہ دعا کے کلمات پاکیزہ بن جاتے ہیں. جب پاکیزہ بن جاتے ہیں تو قرآن میں اعلان آیا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، بھئی اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمات پہنچ کے رہتے ہیں، پاکیزہ کلمات ضرور پہنچتے ہیں. تو دعا کے درمیان پائے جانے والے توہمات، خیالات، شکوک، شبہات، یہ ساری چیزیں ختم کرنا ہے. مزید گفتگو کا سلسلہ باقی رہے گا، جاری رہے گا. پھر آئندہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 مجلسیں دعا کے عنوان سے منعقد ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے، اے پروردگار تو ہم عاجزوں کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لیں، اور ہم کو دعا کی توفیق اور دعا پر استقامت کا نور عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.